اس سے قبل از آپ 2 نکاح کر چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تیسرا نکاح تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا زمانے جاہلیت میں بھی ان کو نفیسہ اور جمیلہ طاہرہ کے القابات سے پکارا جاتا تھا، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی ان کی پاکیزگی کی گواہیاں دی جاتی تھی کہ یہ کتنی نفیس اور کتنی پاکیزہ عورت ہے۔ اور عرب کے بڑے بڑے سردار، ان کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ ان کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ سے ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ وہ عظیم عورت ہے کہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں گی اور ان کے ہاتھوں میں کھانا وغیرہ اور پینے والی چیزیں ہیں، حضور جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو انہیں اللہ کا سلام عرض کیجئے گا۔ اللہ عرشوں سے سلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ دنیا کی وہ عظیم عورت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت سلام کہہ رہا ہے، اور عرض کی حضور یہ جبرائیل کا سلام بھی ان سے عرض کیجئے گا۔ یہ وہ عظیم عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے انتہا محبت کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتی تھی کہ حضور حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کیا کرتے تھے، اتنا ذکر کیا کرتے تھے، کبھی کبھی آپ غمزدہ بھی ہو جاتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جدائی کے اندر۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کی حضور اس دنیا کے اندر صرف ایک ہی عورت ہے حضرت خدیجہ جن کا آپ ذکر کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بالکل وہ ایک ہی عورت ہے، یہ وہ عورت ہے کہ جس نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، یہ وہ عورت ہے کہ عورت ہو کر اس وقت میرے ساتھ کھڑی ہوئی کہ جب میرے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہ تھا، یہ وہ عورت ہے کہ جب سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا یہ میرے ساتھ تنہا کھڑے ہو گئی، یہ وہ عورت ہے کہ جب لوگوں نے مجھ سے مال کھینچ لیا تو اس عورت کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ فرمایا کہ اس جیسی عورت نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کیا کرتے، بکرا وغیرہ ذبح کیا کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ حصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے لیے رکھا کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کو حصہ بھیجتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور نے ایسی محبت کی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، ابھی نکاح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیشکش کی کہ اے محمد میرا مال بھی ملک شام لے جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں جتنا دوسرے تاجروں کو دیتی ہوں جو منافع ہوتا ہے میں اس سے دگنا دوں گی، آپ کو اس سے منافع بھی دگنا دوں گی، اور ایک غلام بھی میرا آپ کے ساتھ جائے گا جو کہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، جو کہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے قصے، آپ کی صداقت کے قصے عرب کے اندر ہر زبان پر عام تھے اور بہت زیادہ مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے قصے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے قصے موجود پاس پہنچتے تھے، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے لیے طلب کر لیا، اور فرمایا میرا غلام میسرہ یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی تجارت کی یہ شرط، اور ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سے قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک خواب دیکھا، بڑا خوبصورت خواب تھا۔ آپ فرماتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آسمان کا چاند اتر کے میری جھولی میں گر جاتا ہے، جس کی روشنی سے میرا گھر منور ہو جاتا ہے، اور صرف میرا گھر نہیں بلکہ اس کی روشنی سے سارا عرب منور ہو جاتا ہے، اور ملک عرب کا ہر گھر اس چاند کی روشنی سے چمکتا ہے۔ آپ نے یہ خواب دیکھا،
اور آپ کا ایک چچا زاد بھائی تھا، جو ہے نا بھائی بھی تھا، ورقہ بن نوفل، اس کے پاس آپ نے یہ خواب پیش کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ وہ ایک راہب تھا، اور جو پچھلی کتابوں تھی ان کا علم اس کے پاس تھا، وہ جاننے والا تھا، عالم دین تھا۔ اس نے کہا خدیجہ تجھے مبارک ہو، یہ نشانی ہے کہ آخری زمان پیغمبر کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آخری زمان پیغمبر کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی غرض سے ملک شام بھیجا، اپنے غلام میسرہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا جس طرح میری خدمت کرتے ہو، میرے ساتھ وفادار ہو، ان کی بھی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور سفر کے اندر جب یہ گفتگو کرتے ہیں، ان کے گفتگو کے سلیقے کو دیکھنا ہے اور بعد میں مجھے بتانا ہے۔ ان کے ساتھ جو واقعات ہوں گے وہ واقعات مجھے بتانے ہیں، سارے سفر کی ڈیٹیل مجھے سفر کے بعد آ کر دینی ہے۔ حضرت میسرہ نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا، خادم کی، نوکر کی، نخرہ کی، ٹھیک ہے۔ نکل گئے سفر کے لیے۔ اب فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران جب ہم ملک شام پہنچے تو ایک عبادت خانے کے باہر ایک بہت بڑا درخت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی غرض سے اس درخت کے سائے میں گئے اور آرام کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد اس عبادت گاہ کا جو راہب تھا وہ باہر آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت میسرہ کو بلایا، کہا کہ یہ کون سا شخص ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ عرب کا عظیم النسب شخص ہے اور دیانتدار شخص ہے اور قریش سے اس کا تعلق ہے۔ اس راہب نے کہا کیا ان کی آنکھوں کے اندر سرخ سرخ نشان ہوتے ہیں، سرخ لائنیں ہوتی ہے؟ میسرہ نے کہا ہاں بالکل ہے، ہر وقت ہوتی ہے، وہ ختم بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ کی قسم یہ آخری زمان پیغمبر ہے، یہ آخری زمان پیغمبر ہے، کیونکہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کے سائے میں آج تک نبیوں کے علاوہ کسی نے آرام نہیں کیا۔ اور یہ جو نشانی میں نے تم سے پوچھی ہے، یہ میں نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ آخری زمان پیغمبر ہوں گے کہ جو اس درخت کے نیچے آرام کریں گے، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی آنکھوں کے اندر سرخ نشان ہوں گے۔ اور یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت میسرہ دیکھتے ہیں کہ سفر کے دوران سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، شدید گرمی ہے، لیکن دو بادل کے ٹکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں۔ حضور جہاں جہاں جاتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا حضور پر سایہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سارے سفر کے اندر یہ منظر دیکھا، حضور جب بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں اونٹ کے اوپر تو بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر اس طرح ہوتا ہے اور آپ دھوپ سے بچے ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے کہ جب ہم ملک شام کے بازار میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا مال کھولا، دیکھا کہ بڑے بڑے تاجر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ہنس رہے تھے کہ یہ 25 سالہ نوجوان کیا تجارت کرے گا۔ وہاں بڑے بڑے تجارت کی بلائیں بیٹھی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ نوجوان تجارت کرے گا جس کی عمر مات 25 سال ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کا مال کھولا، حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ سن رہے تھے کہ حضور کے ساتھ مال لین دین کون کرے گا، کون خریدے گا، لیکن دیکھتے دیکھتے سارا بازار حضور کے مال پہ جمع ہو گیا۔ اور فرمایا میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی تجارت کے اندر اتنا منافع نہیں دیکھا جتنا منافع حضور کا ہوا۔ فرمایا دگنا منافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اور پھر جاتے وقت میں نے دیکھا حضور سارے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے بادل ہوا کرتا تھا۔ اور جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ حضور اگر ایسا کرے کہ ہم ڈائریکٹلی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں، کہیں نہ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی، ٹھیک ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے گھر کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور دور سے آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو اس حال میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کر کے حضور کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے یہ پروٹوکول دیکھا حضور کا، فرمایا میں نے یہ چیز دیکھی۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مال کا لین دین طے ہوا تھا میں نے وہ دیا، اور میں نے اور دگنا کر کے دیا کہ مجھے دگنا منافع ہوا تھا۔
پھر میں نے میسرہ کو بلایا، میں نے کہا بتا میسرہ سارا واقعہ، سفر میں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کیا پوچھتی ہیں، سفر میں کیا کیا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے میری عرض ہے کہ مجھے آزاد کر کے پکا حضور کا غلام بنا دیجیے، مجھے حضور کا غلام بنا دیجیے۔ میں میسرہ واقعہ تو بتا ہوا کیا سفر میں، پر میں سارے سفر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل سایہ کرتے ہیں، کبھی فرشتے آگے اپنے پروں سے سایہ کر بیٹھتے ہیں، اور میں میسرہ خدا کی قسم میں نے بھی یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ حضور جب آ رہے تھے تو فرشتے ان کے اوپر سایہ کر رہے تھے اپنے پروں سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور کیا دیکھا؟ فرمایا ان کی گفتار ایسی تھی کہ لوگ کھینچے چلے آتے تھے، اور جب ایک مرتبہ مال رکھتے تھے لوگ مال کو نہیں ان کی صورت کو دیکھ کر مال خرید لیا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے ساتھ مال طے بھی نہیں کر رہے تھے کہ اتنا دیں گے اتنا دیں گے، حضور جو قیمت کہتے لوگ کہتے دے دی ہے بس۔ اور میں ایسی انہوں نے تجارت کی ہے، میں نے ایسا منافع اور ایسی تجارت میں نے کبھی نہیں دیکھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اور کیا دیکھا؟ فرمایا جب ہم آرام کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے آرام کیا، تو ایک راہب نے کہا مجھ سے کہ یہ وہ درخت ہے کہ جہاں صرف نبیوں نے آرام کیا ہے، اور حضور بھی اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ اور راہب نے نشانی بھی بتائی کہ حضور کی آنکھوں کے اندر یہ جو سرخ نشان ہے، سرخ لائنیں ہیں، یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو راہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ نبی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 مہینہ 25 دنوں بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب، حضرت امیر حمزہ اور دیگر سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، عرب کے بڑے بڑے مشہور سردار، بڑے بڑے امیر ترین ان کے ساتھ نکاح کے خواہش مند ہے، اور انہوں نے مال تک پیش کر دیا ہے، اور یہ عرب کی جمیل حسین اور پاکیزہ عورت ہے، حضور نکاح کر لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ 25 سال حضور نے آپ کے ساتھ گزارے۔ کتنے سال؟ 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، اور یہ وہ عورت ہے کہ حضور نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، ان کی موجودگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس آئے اس حالت میں کہ حضور مجھ سے کمبل مانگ رہے تھے، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا قسم کی ٹھنڈ لگ رہی تھی، اور میں نے حضور علیہ السلام پر ایک خوف کی کیفیت دیکھی۔ میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ میں غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو اچانک ایک بڑا خوبصورت نوجوان میرے پاس سامنے آیا اور مجھے کہتا ہے اقرا، پڑھ۔ میں نے کہا لا انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا، میں تو پڑھانے والا ہوں۔ فرمایا اس نوجوان نے مجھے پکڑا اور سینے کے ساتھ لگا کے زور لگایا اور فرمایا اقرا، پڑھ۔ میں کہتا لا انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ اور میں اس نوجوان نے پھر مجھے گلے لگا کے زور لگایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور میں اس نے یہ آیتیں میرے سامنے پڑھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سمجھ گئی کہ حضور کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے گا، اللہ آپ کے اوپر شفقت فرمائے گا، آپ تو بڑے نیک بندے ہیں، اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی آپ نے، اور آپ کے جو